بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں۔ اس کتاب کے مؤلف علامہ عبدالحسین الامینی النجفی ہیں۔ حصہ دہم، صفحہ 460۔ 608 مروان بن شجاع حرانی مستق لوگوں کے نام سے حدیث گڑھتا تھا۔ 609 مروان بن عثمان زرقی کذاب تھا۔ 610 مطہر بن سلیمان کذاب تھا۔ 611 معاویہ بن حلبی حدیث گڑھتا تھا۔ 612 مولا بن سبی موصلی عبادت گزار مگر پکا جھوٹا اور حدیث ساز تھا۔ 613 مولا بن حلال بن سوید کذاب و حدیث ساز تھا۔ 614 مقاتل بن سلیمان بلخی کذاب و دجال تھا۔ 615 منظر بن زیاد تائی کذاب و متروک الحدیث تھا۔ 616 منصور بن عبداللہ حروی کذاب تھا۔ 617 منصور بن مجاہد حدیث ساز تھا۔ 618 منصور بن موفق حدیث ساز تھا۔ 619 مہدی بن ہلال بصری کذاب بدعتی اور حدیثیں گڑھتا تھا، عام طور سے اس کی احادیث غلط ہیں۔ 620 محلب بن ابی صفرہ والی خراسان تھا، سخت جھوٹا تھا۔ صاحب استیعاب لکھتے ہیں کہ وہ معتبر تھا، جو لوگ اسے جھوٹا کہتے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ خوارج سے جنگ میں غالب آنے کے لیے جھوٹ بولتا تھا۔ علامہ امینی فرماتے ہیں صاحب استیعاب کی یہ توجہ تقریباً وہی ہے جو معاویہ کی حدیث سازی کی صفائی میں پیش کی جاتی ہے۔ 621 محلب بن عثمان کذاب تھا۔ 622 موسیٰ عبدی حدیث سازوں کے گروہ میں تھا۔ 623 موسیٰ بن ابراہیم مروزی کذاب تھا۔ 624 موسیٰ بن عبد الرحمن ثقفی صنعانی دجال و حدیث ساز تھا۔ 625 موسیٰ بن محمد ابو طاہر دمیاطی مقدسی کذاب و حدیث ساز تھا اور معتبر لوگوں کے نام سے حدیث گڑھتا تھا۔ 626 موسیٰ بن مطیر کذاب و متروک الحدیث تھا۔ 627 میسرہ بن عبد ربہ فارسی بصری کذاب و حدیث ساز تھا۔ فضیلت قزوین میں 40 حدیثیں گڑھ ڈالیں اور کہا کہ تشویق مردم کے لیے گڑھی ہیں، اکثر لوگ اسے زاہد سمجھتے تھے۔ 628 میسرہ بن عبید کذاب تھا، حرف نون۔ 629 نافع بن ہرمز ابو ہرمز حمال کذاب و حدیث ساز تھا۔ 630 نصر بن باب خراسانی کذاب، خبیث اور دشمن خدا تھا۔ 631 نصر بن حماد بجلی ورا کذاب و نسیان حدیث کا شکار تھا، نہایت کمینہ تھا۔ 632 نصر بن طریف وضع احادیث میں مشہور تھا۔ 633 نصر بن قدید بن یسار عقیلی و ابن معین کے نزدیک کذاب تھا۔ 634 نصر اللہ بن ابی الازشیبانی کذاب، شریعت کے معاملے میں لاپرواہ اور قاضی تھا۔ 635 نظر بن سلمہ مروزی کذاب و حدیث ساز تھا۔ 636 نظر بن شفیع پکا جھوٹا تھا۔ 637 نظر بن طاہر حدیث چور اور جھوٹا تھا۔ 638 نعیم بن حماد اور دین کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھتا تھا۔ 639 نعیم بن سالم بن قمبر کذاب و حدیث ساز تھا۔ 640 نحشل بن سعید بصری کذاب و متروک الحدیث تھا۔ 641 نوح بن ابی مریم شیخ اور کذاب تھا، فضائل قرآن میں حدیثیں وضع کی ہیں۔ 642 نوح بن دراج ذہبی کے نزدیک کذاب تھا۔ 643 نوح بن جوونہ کذاب و حدیث ساز تھا۔ 644 نوح بن مسافر حدیث گڑھتا تھا، حرف ہے۔ 645 ہارون بن حبیب بلخی کذاب تھا۔ 646 ہارون بن حیان رقی حدیث ساز تھا۔ 647 ہارون بن زیاد ثقہ لوگوں کے نام سے حدیث گڑھتا تھا۔ 648 ہارون بن محمد ابو الطیب کذاب تھا۔ 649 ہبت اللہ بن مبارک دروغگو حافظ تھا، ائمہ حدیث کے نزدیک کذاب مشہور تھا۔ 650 حشام بن عمار ابو الولید سلمہ
خطیب و محدث دمشق، اس کی 400 سے زیادہ حدیثوں کی کوئی اصل نہیں۔ 651 حناد بن ابراہیم نسوی کذاب و حدیث ساز تھا۔ 652 ہیثم بن عدی تائی کذاب و کمینہ تھا۔ اس کی کنیز کا بیان ہے کہ میرا آقا رات بھر عبادت کرتا اور صبح کو مسند حدیث پر بیٹھ کر جھوٹ گڑتا تھا۔ 653 ہیثم بن عبدالغفار تائی بصری کذاب و حدیث ساز تھا۔ حرف واو۔ 654 ولید بن سلمہ طبرانی ازدی کذاب تھا اور ثقہ لوگوں کے نام سے حدیث گڑتا تھا۔ 655 ولید بن عبداللہ حمدانی کذاب و کمینہ تھا۔ 656 ولید بن فضل عنزی حدیث ساز تھا۔ 657 ولید بن محمد موقری غلام ابو امیہ کذاب اور متروک الحدیث تھا۔ 658 وہب بن حفظ بجل حرانی کذاب و حدیث ساز تھا۔ 659 وہب بن وہب قاضی ابو البختری قرشی مدنی پکا جھوٹا، کذاب، خبیث، دجال، دشمن خدا اور رات بھر جا کر حدیثیں گڑتا تھا۔ اس نے افترا پردازی میں دین و دیانت کو بہت نقصان پہنچایا۔ حرف یا۔ 660 یحییٰ بن ابی انیسہ جزری رہاوی کذاب و متروک الحدیث تھا۔ 661 یحییٰ بن سکن بصری کذاب و حدیث ساز تھا۔ 662 یحییٰ بن شبیب یمانی سفیان اور حمید الطویل سے جھوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا۔ 663 یحییٰ بن عبدویہ کذاب اور برا انسان تھا۔ 664 یحییٰ بن عقبہ بن ابو الایزار کذاب، خبیث اور دشمن خدا تھا۔ 665 یحییٰ بن الا مطرف سے روایت کرتا تھا، کذاب و حدیث ساز تھا۔ 666 یحییٰ بن علی بن عبد الرحمن بلنسی مالکی امام جماعت مسجد اتما کذاب تھا۔ 667 یحییٰ بن انبسہ قشری بصری کذاب، دجال اور حدیث ساز تھا۔ 666 یحییٰ بن محمد برادر حرملہ تہجیبی حرملہ پر حدیث گڑھی۔ 669 یحییٰ بن میمون بصری کذاب، دجال و متروک الحدیث تھا۔ 670 یحییٰ بن حشام غسانی کذاب، دجال و حدیث ساز تھا۔ 671 یزید بن خالد امی کذاب تھا۔ 672 یزید بن ربیعہ دمشقی کذاب اور مشہور جھوٹا تھا۔ 673 یزید بن ایاز لیسی بصری کذاب، حدیث ساز اور غیر ثقہ، نیز متروک الحدیث تھا۔ 674 یزید بن مروان خلال کذاب تھا۔ 675 یعقوب بن اسحاق بیہسی، محدثین اسے جھوٹا سمجھتے تھے۔ 676 یعقوب بن ولید ازدی مدنی بہت بڑا جھوٹا تھا اور حدیث سازی کرتا تھا۔ 677 یعقوب بن یوسف عاشی کذاب و بدکار تھا۔ 678 یعلی ابن اشدق عقیلی کذاب و کمینہ تھا۔ 679 یمان بن عدی حدیث ساز تھا۔ 680 یوسف بن جعفر خوارزمی حدیث سازی کرتا تھا۔ 681 یوسف بن خالد سمتی فقی کذاب و حدیث ساز تھا، اسی نے ابو حنیفہ کے قیاس کا بصرہ میں پرچار کیا۔ 682 یوسف بن صفر دمشقی کذاب، متروک الحدیث، جھوٹ گڑتا اور غلط باتیں روایت کرتا تھا۔ 683 ابن زبالہ، اس نے 1,00,000 حدیثیں وضع کیں، جب احمد بن صولح کو معلوم ہوا تو سب کو چھوڑ دیا۔ 684 ابن شوکر، سند کے ساتھ حدیث گڑتا تھا۔ 685 ابن سقر، کذاب و حدیث چور تھا، مشائخ کے نام سے حدیث گڑتا تھا۔ 686 ابو بکر بن عثمان کذاب و دروغ گو تھا۔ 687 ابو بکر بن ابی الزہر حدیث گڑتا تھا۔ 688 ابو جابر بیاض کذاب تھا۔ 689 ابو الحسن بن نوفل رائی بلا کا جھوٹا تھا۔ 690 ابو حیان توحیدی، اس کی بہت زیادہ تصنیفات ہیں، اس کا نام علی بن محمد بن عباس تھا۔ محلبی نے اس کی بد اعتقادی سے جلا وطن کر دیا تھا۔ ابن مالی کے نزدیک کذاب و بدکار تھا۔ ابن جوزی اس کو زندیق کہتے ہیں۔ جعفر بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اس نے ابو بکر و عمر کی طرف منسوب کر کے علی علیہ السلام کی مذمت میں کتاب لکھی اور کہا کہ اسے شیعوں کی رد میں لکھا ہے۔
کیونکہ ایک مجلس میں وزراء موجود تھے، سبھی علی علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کر رہے تھے۔ ان کی رد میں یہ کتاب لکھی۔ اس طرح اس نے اپنی حدیث سازی کا خود ہی اعتراف کیا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ بحوالہ ابن جماعہ ابن علاج کے خط سے معلوم ہوا کہ اکثر دانشوروں کو اس کی جعلی تصنیف سے آگاہی تھی۔ اس رسالے میں حضرت ابو بکر و عمر کے لیے ایسی بات لکھی گئی ہے جس سے شیعوں کے شیخین کے بارے میں عقیدے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس رسالے کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ احادیث جعلی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ابو بکر نے ابو عبدہ کی چاپلوسی کی ہے کہ علی علیہ السلام تک میری بات پہنچا دیں، حالانکہ ابو بکر چاپلوسی سے دور تھے۔ مزید اس کے سابقین کے متعلق غلط عقائد کا شیعہ ہوتا ہے۔ 691 ابو خلف عامی بصری خادم انس کذاب تھا۔ 692 ابو الخیر شیخ بغدادی کذاب تھا۔ 693 ابو سعد مدائنی حدیث سازی کرتا تھا۔ 694 ابو سعید قدری پکا جھوٹا تھا۔ 695 ابو سلمہ عاملی شامی ازدی کذاب و حدیث ساز تھا۔ 696 ابو طیب حربی کذاب و خبیث تھا، اس کی حدیثوں پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ 697 ابو علی بن عمر مذکر نیشاپوری دروغ گو تھا اور حدیث کی چوری میں مشہور تھا۔ 698 ابو القاسم جہنی غیر معمول دروغ گوئی کے شواہد ملتے ہیں۔ 699 ابو المغیرہ پکا جھوٹا اور خبیث ترین آدمی تھا۔ 700 ابو المحزم کذاب ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، ان لوگوں کا نظام برباد ہونے والا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ سورہ اعراف آیت 139۔ معیار نظر، یہ جو کچھ بھی پیش کیا گیا دریائے کسب کا کچھ قطرہ تھا۔ ممکن ہے قارئین اسی کو بہت زیادہ سمجھیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ جھوٹ کا پلندہ تیار کرنے اور خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ و تابعین کے نام سے حدیث سازی صرف جھوٹے اور مکار ہی نہیں کرتے، بلکہ پرہیزگار علماء اور معتبر مشائخ بھی محض قربتاً اللہ یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ اسی لیے یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں، پرہیزگاروں کو ہم نے حدیث کے سلسلے میں سب سے زیادہ جھوٹا پایا۔ شائستہ کردار بھی حدیث میں جھوٹ بولتے تھے اور عابدوں اور زاہدوں نے حدیث میں بہت جھوٹ بولا ہے۔ قرطبی التذکار میں لکھتے ہیں کہ حدیث سازوں نے فضیلت قرآن اور دیگر اعمال کے سلسلے میں جو حدیث گھڑی ہیں ان کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بقصد قربت یہ کام انجام دیا ہے تاکہ لوگ اعمال نیک کی طرف مائل ہوں۔ چنانچہ ابو اسما نوح بن ابی مریم مروزی، محمد بن نقاشہ اور احمد جوئی باری کی روایات اسی قسم کی ہیں۔ ابو اسما سے پوچھا گیا، تم نے اکرمہ اور ابن عباس سے اچانک اتنے فضائل قرآن کہاں سے جمع کر لیے؟ جواب دیا، میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے منحرف ہو کر فقہ ابو حنیفہ اور مغازی ابو اسحاق کی طرف ملتفت ہو گئے ہیں، اس لیے یہ روایات محض خوشنودی خدا کے لیے وضع کی ہیں۔ قرطبی نے حاکم المحدثین کے حوالے سے ایک پرہیزگار کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ فضائل قرآن میں اتنی حدیثیں کیوں وضع کیں؟ جواب دیا کہ میں نے لوگوں کو قرآن سے روگردانی کرتے دیکھا تو انہیں مائل کرنے کے لیے ایسا کیا۔ پوچھا گیا، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ جو مجھ پر عمدن دروغ بافی کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ جواب دیا، میں نے ان کے نقصان کے لیے نہیں، فائدے کے لیے ایسا کیا ہے، لہٰذا اس معاملے میں سب سے زیادہ نقصان رساں زاہد و پرہیزگار ہی ہیں۔ انہوں نے حدیث سازی کو عمل نیک سمجھ کر انجام دیا، لوگوں نے ان کی ظاہری حالت دیکھ کر ان حدیثوں کو مان لیا، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ میسرہ بن عبد الربا سے پوچھا گیا، یہ احادیث کہاں سے لائے؟ اس نے کہا، میں نے لوگوں کو دین و شریعت کی طرف مائل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، مجھے خدا سے اس عمل نیک کا بدلہ ملنے کی امید ہے۔ حاکم کہتے ہیں کہ حسن محض خوشنودی خدا کے لیے اور نعیم بن حماد تقویت سنت کے لیے حدیث وضع کرتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ اور تہمت میں کوئی برائی نہیں رہ گئی تھی۔ حرب بن میمون مجتہد اور عابد زندہ دار جو پکا جھوٹا ہے، سمتائی جو تمام رات عبادت کرتا ہے، صبح کو مجلس حدیث میں جھوٹ کے طومار باندھتا ہے۔ محمد بن ابراہیم پرہیزگار بھی ہے اور کذاب و حدیث ساز بھی۔ یہ مولا بن سبیح موصل کا بڑا عبادت گزار جو جعلی حدیثوں کا ڈھیر لگا رہا ہے۔
حافظ عبد المغیث حنبلی، جس کے ماتھے پر سیاہ داغ ہے، لوگوں میں معتبر بھی ہے، صداقت و دینداری میں مشہور ہے، اور پھر یزید بن معاویہ کے فضائل میں کتاب بھی لکھ ماری ہے۔ یہ مولا بن ہلال عبادت گزار اور جھوٹا ہے۔ ابو عمر زاہد، جس نے معاویہ کے فضائل میں کتاب لکھی ہے۔ احمد باہلی بڑا زاہد و تارک الدنیا تھا اور تیز سازی میں پکا دنیا دار۔ شیطان نے برائیوں کو اس طرح اس کی نظر میں پیش کیا تھا کہ اچھائی بن گئی تھی۔ بردانی صاحب نے بھی فضائل معاویہ میں بیت المال کا حق نمک ادا کیا ہے۔ وہب بن حفص صاحب کو دیکھیے، انہوں نے 20 سال تک کسی سے کلام نہیں کیا۔ بڑے زاہد و عابد تھے، لیکن جب بولے تو ایسا سڑا جھوٹ بولے کہ جسے تعفن کی بو آتی تھی۔ ابو البشر مروزی فقی اور بڑے پابند شریعت۔ ابو داؤد نخعی عابد، نیک، شب زندہ دار۔ ابو یحییٰ وقار نیک و پارسا، فقی و عبادت گزار۔ ابراہیم بن محمد عابد و زاہد۔ ابراہیم اشہلی، جنہوں نے 60 سال تک روزے رکھے۔ جعفر بن زبیر اور ابان بن ابی عیاش، یہ سبھی عبادت گزار، صالح، پابند شریعت اور اپنے وقت کے مجتہد، لیکن حدیث سازی کے تعفن سے دماغ جل جاتا ہے۔ ان جعلی حدیث بنانے والوں میں مختلف جذبات و طبقات کے افراد ہیں۔ امام مقتدی، مشہور محدث، فقیہ حجت اور مشائخ و حفاظ اور لمبی چوڑی زبان والے خطیب ہیں۔ ان سب نے محض خدمت دین کے لیے جھوٹ کا خرمن لگایا، اپنے امام کی تعظیم میں دروغ بافی کی، اس لیے ان کے جھوٹ کا پول کھل گیا اور ارباب رجال نے ان کی قلعی کھول دی۔ مدح ابو حنیفہ میں، ذرا ان لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے مدح ابو حنیفہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑھی کہ عنقریب میرے بعد نعمان بن ثابت نامی ایک شخص پیدا ہوگا، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، میرا دین اور میری سنت اس کے ہاتھوں زندہ ہوگی۔ ہر صدی میں میری امت کے سابقین ہوں گے، اپنے عہد کے سابق ابو حنیفہ ہیں۔ میری امت کا ایک شخص نعمان بن ثابت ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ میری امت کا چراغ ہے نعمان، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اس کی وجہ سے خدا نئے سرے سے دین کو زندگی عطا کرے گا۔ ان روایات کو ابن عدی اور ابن معین وغیرہ نے موضوع اور باطل کہا ہے۔ کذاب اور حدیث ساز راویوں نے مدح سرائی کے لیے یہ جھوٹ کا تومار باندھا ہے۔ عنقریب میرے بعد نعمان بن ثابت جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی پیدا ہوگا، خدا اس کے ہاتھوں میرا دین اور میری سنت زندہ کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ میری سنت زندہ کرے گا اور بدعت ختم کرے گا۔ اس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا۔ اس کا راوی ابراہیم خبیث ہے جو کذاب و حدیث ساز تھا۔ ایک روایت ہے تمام انبیاء میرے اوپر فخر کریں گے اور میں ابو حنیفہ پر فخر کروں گا۔ وہ پروردگار کے نزدیک پرہیزگار شخص ہوگا، علم کا پہاڑ اور انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہوگا۔ پس جو اس سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جو اس سے نفرت کرے گویا مجھ سے نفرت کی۔ ابن جوزی اس حدیث کو موضوع اور اجلونی غیر صالح کہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ابو حنیفہ جیسے لوگ ہوتے تو یہودی و نصرانی نہیں ہوتے۔ اجلونی کہتے ہیں کہ موضوع ہے۔ ایک روایت ہے آدم علیہ السلام میرے اوپر فخر کریں گے اور میں ابو حنیفہ پر فخر کروں گا جو میری امت کے چراغ ہیں۔ یہ حدیث بھی اجلونی کے نزدیک جعلی ہے۔ میری امت میں ابو حنیفہ نامی شخص ہوگا جس کے دونوں شانوں کے درمیان تل ہوگا، خدا اس کے ہاتھوں سے میری سنت زندہ کرے گا۔ خورزمی نے اس کو نقل کیا ہے مگر اس کے راوی گمنام ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراسان سے ایک چاند چمکے گا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ اس کی سند باطل ہے۔ ابو البختری کذاب کی روایت بھی سنیے۔ ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ امام کی نظر پڑی تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میرے جد کی مردہ سنت زندہ ہوگی۔ تم غمگین کی پناہ گاہ، فریاد رس اور سرگشتہ لوگوں کا وسیلہ ہو۔ اب ان لوگوں کے متعلق کیا لکھا جائے جنہوں نے مناقب ابو حنیفہ میں ضخیم کتابیں لکھ کر ان بیہودہ مطالب اور بدبودار جھوٹ کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ کبھی ہمارا جھوٹ ظاہر ہی نہ ہوگا۔
مریدان ابو حنیفہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عالم سمجھتے تھے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ میں کوفہ سے بصرہ گیا، وہاں ابن مبارک سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا تم نے لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ میں نے کہا چونکہ وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ عالم تھے۔ یہ کہہ کے اس قدر روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ابن جریر ہی کا بیان ہے کہ میں ابن مبارک کے پاس گیا، ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ دو شخص میرے پاس جھگڑتے ہوئے آئے۔ ایک کہہ رہا تھا ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ پہلے نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ امام ابو حنیفہ عالم تھے۔ ابن مبارک نے کہا پھر بیان کرو۔ اس نے دوبارہ بیان کیا۔ ابن مبارک چیخ پڑے یہ سراسر کفر ہے۔ میں نے کہا یہ کفر تو آپ کی وجہ سے پھیلا ہے، آپ ہی کی وجہ سے لوگوں نے کافر کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ ابن مبارک نے جھلا کے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔ یہ سن کر ابن مبارک کہنے لگے میں ابو حنیفہ سے روایت کرنے پر استغفار کرتا ہوں۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ ان کے دل محبت ابو حنیفہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے زیادہ عالم کسی کو نہیں سمجھتے۔ اور سنیے فقیہ عراق محمد بن شجاع نے تردید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تائید قیاس ابو حنیفہ میں بڑی تحقیقی کتاب لکھی ہے۔ مذمت ابو حنیفہ میں ان جعلی حدیثوں اور یاوہ گوئیوں کے برخلاف مذمت ابو حنیفہ میں بھی ڈھیروں اقوال ہیں، سب کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، بعض نمونے ملاحظہ فرمائیے۔ امام بخاری نے ضعیف اور متروک الحدیث لوگوں میں ابو حنیفہ کا نام بھی شامل کیا ہے۔ سفیان ثوری سے لوگوں نے سنا کہ ابو حنیفہ نے 2 بار کفر سے توبہ کی۔ نعیم فزاری کا بیان نقل کرتے ہیں کہ سفیان بن عینیہ کے سامنے مرگے ابو حنیفہ کی خبر آئی، فرمایا خدا اس پر لعنت کرے، اس نے اسلام کی رسی بکھیر دی، اسلام میں اس سے بدتر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مخالف ساجی اپنی کتاب علل میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ سے خلق قرآن کے معاملے میں توبہ کرائی گئی اور اس نے توبہ کی۔ ابن جارود نے ضعیف و متروک راویوں میں ابو حنیفہ کا نام بھی لکھا ہے۔ امام مالک نے سفیان ثوری کی طرح کہا کہ ابو حنیفہ اسلام کا بدترین فرزند تھا، اگر اس نے اسلام کے خلاف تلوار سے جنگ کی ہوتی تو اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ ساجی نے وکی کا بیان نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ نے 200 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ ابن مبارک سے کہا گیا کہ آپ ابو حنیفہ کے پیرو ہیں، کہنے لگے کہ جب اس کو نہیں پہچانتا تھا تو اس کے یہاں آمد و رفت تھی، پہچان لیا ہے تو چھوڑ دیا ہے۔ ابو عبد الرحمن کا بیان ہے کہ ابو حنیفہ نے انہیں کئی بار مختلف جگہوں پر اپنا پرچار کرنے کے لیے بھیجنا چاہا لیکن وہ نہیں گئے۔ امام طحاوی نے ایک شخص کا بیان نقل کیا ہے کہ اس نے اپنے حریف سے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر ابو حنیفہ یا اصغر کا گناہ لازم ہو جائے، جس نے دین میں قیاس کو رائج کر کے شریعت کی مخالفت کی۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے تھے کہ اصحاب ابو حنیفہ سے کوئی چیز روایت کرنا مناسب نہیں۔ مالک بن انس کہتے تھے کہ ابو حنیفہ نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو دین کے ساتھ کھلواڑ کرے وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ولید بن مسلم سے پوچھا ابو حنیفہ سے کچھ حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، کہا آئندہ سے اس کی کوئی بات ذکر نہ کرنا۔ ابن ابی لیلہ نے ابو حنیفہ کے کچھ اشعار نقل کر کے انہیں مرجع اور کافر کہا ہے۔ یوسف بن اسبات کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے 400 سے زیادہ حدیثیں رد کر دیں۔ مالک کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ سے بدتر اسلام میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، فتنہ ابو حنیفہ ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے تھے کہ اسلام میں فتنہ دجال کے بعد سب سے بڑا فتنہ ابو حنیفہ کا ہے۔ شریک کہتے تھے کہ اگر ہر قبیلے میں شرابی لوگ بھرے پڑے ہوں، اس سے کہیں بہتر ہیں کہ اس قبیلے میں کوئی ابو حنیفہ کا صحابی ہو۔ امام اوزاعی کہتے ہیں ابو حنیفہ اسلام کی طرف تیزی سے بڑھے اور اسلام کی رسی کو پارا پارا کر دیا، اس سے زیادہ بدتر بچہ اسلام میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ سفیان ثوری کو جب خبر وفات سنائی گئی تو کہا کہ خدا کا شکر جس نے مسلمانوں کو ابو حنیفہ کے شر سے نجات دی، اس نے اسلام کی رسی پارا پارا کر دی، اسلام میں اس سے بدتر کوئی مولود نہیں ہوا۔
ان کے سامنے ابو حنیفہ کا تذکرہ ہوتا تو کہتے وہ بے جانے بوجھے مسائل میں اپنی رائے دے دیتا ہے۔ عبداللہ بن ادریس کہتے تھے کہ ابو حنیفہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ابن ابی شیبہ اسے یہودی سمجھتے تھے۔ احمد بن حنبل کا فتویٰ تھا کہ ان سے کوئی روایت نہ کی جائے۔ ابو حفص کہتے کہ ابو حنیفہ حافظ نہیں صاحب قیاس ہے، اس کی حدیثیں مسترب ہیں، وہ خواہشات کا بندہ ہے۔ دوسرے ائمہ اہل سنت دوسرے امام شافعی ہیں جن کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع کی گئی۔ ایک روایت ہے کہ اس عالم قریش سے تمام کرۂ ارض مملو ہوگا۔ مزنی نے خواب دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شافعی کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے میری محبت اور سنت کا دعویٰ ہے اسے شافعی کے مفاہیم سے استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ محمد بن نصر ترمذی فرماتے ہیں کہ 29 سال تک امام مالک سے حدیث کا درس لیا، مجھے امام شافعی کا عرفان نہیں تھا۔ ایک دن مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونگ آ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ سے پوچھا کیا میں فقہ حنفی لکھوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی فقہ مالکی لکھوں؟ فرمایا اگر میری حدیث سے موافق ہو۔ پوچھا فقہ شافعی لکھوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گھور کر دیکھا اور خشم آلود انداز میں فرمایا اسے فقہ شافعی نہ کہو، وہ بالکل میری سنت ہے۔ یہ سن کر میں فوراً مصر آیا اور فقہ شافعی لکھنے لگا۔ احمد بن نصر نے بھی خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فقہ شافعی کا حکم دیا۔ دوبارہ پوچھا تو فرمایا کہ فقہ احمد بن حنبل کی پیروی کرو، کیونکہ وہ فقیہ، پرہیزگار اور زاہد ہے۔ احمد بن حسن ترمذی نے بھی اون کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا فقہ حنفی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا تف ہے اس پر، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ امام مالک کے متعلق فرمایا لیکن غلطی کی۔ امام شافعی کے متعلق فرمایا بھتیجے پر میرے باپ قربان ہو جائیں، میری سنت زندہ کر دی۔ انہی کا ایک دوسرا خواب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ کو تو میں جانتا ہی نہیں، امام مالک کچھ پڑھا لکھا ہے۔ امام شافعی کو فرمایا کہ میرے بعد وہی ایک ہے۔ اس کے ساتھ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھیے، ان قریب میری امت میں ابو حنیفہ نامی شخص ہوگا، میری امت کا چراغ ہے۔ ان قریب میری امت میں ابلیس کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ شافعی فتنے کی شکل میں رونما ہوگا۔ دمشق کے قاضی محمد بن موسیٰ کہتے تھے اگر میرا بس چلتا تو شافعیوں سے جزیہ لیتا۔ مالکیوں نے بھی اس اونچی ہانک میں اپنے کو پیچھے نہیں رکھا ہے۔ ایک حدیث وضع کی ہے کہ اگر تمام دنیا والے دنیا کا چکر لگائیں تو امام مالک سے زیادہ عالم نہیں پائیں گے۔ گویا کہ امام مالک کے بعد مدینہ علم و دانش سے خالی ہو گیا تھا۔ حدیث ثقلین کے مصداق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ گویا امام مالک صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد نہیں تھے۔ احمد بن حنبل کے مطابق ابن ابی ذئب امام مالک سے افضل تھے۔ یحییٰ بن سعید کے مطابق سفیان حدیث و فقہ میں امام مالک سے بڑھے ہوئے تھے۔ عطیہ بن اسبات کی سنیے، جبکہ تمام روئے زمین مالک کے علم سے بھرا ہوا تھا تب بھی ابو حنیفہ زیادہ فقیہ تھے، اور یحییٰ بن سولے تو مالک سے زیادہ فقیہ محمد بن حسن شیبان کو سمجھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے بیان کے مطابق ابن ابی ذئب نے البیعین بالخیار کے معاملے میں فتویٰ دیا تھا کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو گردن مار دو، جبکہ مالک نے اس کی تعویل کی ہے، تردید نہیں کی۔ مالکیوں کا گمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے امام کو سراہا ہے، لیکن حنبلیوں نے اپنا پروپیگنڈا سب سے بڑھ چڑھ کر کیا ہے، جس کو اسی جلد کے گزشتہ صفحات میں بیان کیا ہے، جسے سن کر کان جھنجھنا اٹھتے ہیں، کوئی ان کے جھوٹ کی اڑان تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ ابن جوزی کی مناقب احمد میں ربیع بن سلیمان کا بیان ہے کہ امام شافعی نے مجھے خط دیا کہ اس کا جواب امام احمد بن حنبل سے لے آؤ۔ وہ خط لیے بغداد پہنچے تو احمد نماز صبح پڑھ رہے تھے، فارغ ہوئے تو خط دیا۔ پوچھا اسے تم نے دیکھا ہے؟ ربیع نے کہا نہیں۔ خط کھول کر پڑھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ربیع نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ احمد بولے شافعی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب نقل کیا ہے
کہ میرا سلام احمد بن حنبل کو پہنچا دینا اور کہنا کہ بہت جلد تمہارا امتحان ہونے والا ہے۔ خلق قرآن کے سلسلے میں ان کی تائید نہ کرنا، خدا تمہارا نام قیامت تک زندہ رکھے گا۔ ربی نے کہا آپ کو مبارک ہو۔ پھر احمد نے ربی کو اپنا لباس اتار کر دیا۔ خط کا جواب لے کر شافعی کے پاس واپس آیا۔ شافعی نے پوچھا کیا دیا؟ عرض کیا بدن کا لباس۔ شافعی نے کہا پھر تمہارا یہ تبرک چھینوں گا نہیں۔ اسے بھگو کر دونوں نے پانی بانٹ لیا۔ روزانہ اس پانی کو شافعی اپنے منہ پر ملتے تھے۔ احمد بن محمد یازودی کو اختلاف فقہ میں سخت اختلاج تھا۔ گروہ سے علیحدہ ہو کر سخت مغموم تھے۔ ندامت میں 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ خدایا مجھے اپنے محبوب راستے کی رہنمائی فرما۔ خواب میں دیکھا کہ مسجد الحرام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہیں۔ داہنی طرف شافعی اور احمد بن حنبل ہیں، بائیں طرف بشر مریسی ہے۔ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی ان دونوں کے اختلاف کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، کیا کروں؟ آپ نے شافعی و حنبل کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں میں نے کتاب حکم و نبوت عطا کیا ہے۔ بشر مریسی کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر لوگ اس سے منکر ہو جائیں تو دوسرے عقیدت مند معین کر دوں گا جو اس کا انکار نہ کریں گے۔ دوسرے دن یازودی نے 1000 دینار صدقہ کیا اور سمجھ لیا کہ حق شیخین کے ساتھ ہے۔ حنبلیوں کا غلو سنیے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا نے اس امت کے 2 مردوں کو عزت بخشی، تیسرے کو نہیں۔ ابو بکر کو مرتدین کے معاملے میں اور احمد بن حنبل کو آزمائش خلق قرآن کے معاملے میں۔ اور سنیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے بھی دین اسلام کی خدمت احمد بن حنبل سے زیادہ نہیں کی۔ مدینی کے اس قول پر میمونی دہاڑے کیا ابو بکر نے بھی؟ جواب دیا ہاں ابو بکر نے بھی، کیونکہ ابو بکر کے تو مددگار تھے اور امام احمد بن حنبل اکیلے تھے۔ اس کے برخلاف ابو علی کرابیسی شافعی امام احمد پر اعتراض کرتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس چھوکرے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اگر کہتا ہوں کہ قرآن مخلوق ہے تو کہتا ہے کہ بدعت ہے، اگر کہوں غیر مخلوق ہے تب بھی کہتا ہے کہ بدعت ہے۔ مرجان خادم کو حنبلیوں سے سخت اختلاف تھا۔ مکے میں جہاں ابن طباخ حنبلی نماز پڑھاتا تھا اس نے وہ دیوار منہدم کرا دی تھی۔ وہ ابن جوزی حنبلی سے کہتا تھا کہ میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ تم لوگوں کا مذہب ملیحہ میٹ کر دوں۔ اس کی موت پر ابن جوزی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ ابو سعید سمعانی کو بھی حنبلیوں سے شدید پرخاش تھی، انہیں بے حیا اور بے دین کہتا تھا۔ اور محمد بن محمد ابو المظفر الوردی تو حنبلیوں پر جزیہ لگانے کے بھی قائل تھے۔ ایسے ہی مخالفین میں فیروز آبادی صاحب قاموس رجلونی بھی ہیں۔ فیروز آبادی اپنی کتاب سفر السعادہ میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے سلسلے میں جتنے بھی فضائل نقل کیے گئے ہیں سب جھوٹ کا طومار ہیں۔ صاحب اثنی المطالب لکھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں، سب غلط اور بالکل غلط ہے۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں، اگلی بار یہیں سے ادامہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔